کرناٹک حکومت کا ریاست میں حقہ پارلروں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ، نوجوانوں کے مستقبل اور صحت کے معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پابندی عائد کرنے کا وزیر پرینک کھرگے کا دعویٰ۔ یو پی میں اسدالدین اویسی کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری، 2022 میں فرقہ وارانہ تشدد پھیلانے اور مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام سے جڑے معاملے میں عدالت میں مسلسل عدم پیشی کے سبب جاری کیا گیا حکم، 5 مارچ کو اویسی کو عدالت میں حاضر ہونے کی دی گئی ہے ہدایت۔ مہاراشٹر حکومت کے مراٹھا ریزرویشن کو منظوری دینے کے بعد بھی منوج جارنگے کا تحریک جاری رکھنے کا فیصلہ، جارنگے نے حکومتی بل کو مراٹھوں کو بیوقوف بنانے والا حربہ قرار دیا، کہا عدالت میں کسی بھی صورت نہیں ٹک پائے گا بل۔ یو پی میں سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے درمیان لوک سبھا انتخابات کے لیے سیٹوں کے بنٹوارے پر اتفاق، کانگریس 17 تو سماجوادی پارٹی اور دیگر اتحادی پارٹیاں 63 سیٹوں پر کھڑا کریں گی امیدوار۔ ہلدوانی تشدد کے بعد حالات معمول پر، لیکن اب بھی مسلمانوں میں خوف برقرار، بچوں کو اسکول بھیجنے سے بھی گھبرا رہے ہیں لوگ۔ دہلی چلو مارچ کے تحت کسانوں کی تیاری سے خوفزدہ حکومت نے سرحد پر ڈٹے کسانوں کو ایک بار پھر 5ویں دور کے مذاکرات کے لیے کیا مدعو، تمام مدعوں پر بات چیت کرنے کی حکومت کی کسانوں کو یقین دہانی۔ 2 روز قبل حکومت کی تجاویز مسترد کر کسانوں نے تحریک جاری رکھنے کا کیا تھا اعلان۔ کل سنیکت کسان مورچہ کی ہوگی اہم میٹنگ، آگے کی حکمت عملی طے کریں گے کسان رہنما، راکیش ٹکیت بولے ایم ایس پی، الیکٹریسٹی امینڈمنٹ بل اور سوامی ناتھن کمیشن کی رپورٹ نافذ کرنا ہمارے اہم مطالبات میں شامل۔ راجستھان میں بی جے پی کی حکومت بنتے ہی بلڈوزر ایکشن شروع، گو کشی اور غیر قانونی گوشت فروخت کرنے کے الزام میں مسلمانوں کے 12 مکانات پر چلے بلڈوزر، 44 ایکڑ اراضی پر موجود سرسوں اور گندم کی فصلوں کو بھی انتظامیہ نے کیا برباد، گو کشی کے الزام میں 8 افراد بھی گرفتار۔ غزہ میں ظلم کی انتہا، اسرائیلی بمباری میں مزید 103 فلسطینی شہید، کھانے کے قطار میں کھڑے بھوکے پیاسے فلسطینیوں پر بھی اسرائیلی فوج کی فائرنگ، متعدد جاں بحق اور زخمی۔ یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے حماس کی شرائط ماننے سے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کا انکار، حماس کی شرائط تسلیم کرنے کو ہی ہار سے کیا تعبیر، بولے حماس کو شکست دے کر یرغمالیوں کو چھڑائیں گے ہمارے افواج، اب تک زمینی جنگ میں بری طرح سے پٹ رہی ہے اسرائیلی فوج۔ غزہ کے زیتون محلے میں حماس کا عسکری ونگ اسرائیلی فوج کو دھول چٹانے میں مصروف، آج شدید لڑائی میں مزید کئی اسرائیلی ٹینک تباہ، العمل علاقے میں القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوجی جہاز کو بھی بنایا نشانہ، کئی فوجی جہنم رسید۔ حزب اللہ کے بھی اسرائیلی ٹھکانوں پر حملے، لبنان سرحد پر اسرائیلی فوجی چوکیوں کو میزائل سے بنایا نشانہ، اسرائیل کا جوابی حملہ کرنے کا دعویٰ۔ فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی قبضے کے تعلق سے بین الاقوامی عدالت انصاف میں سماعت جاری، اب تک 10 ممالک نے اسرائیل کے خلاف پیش کیے دلائل، عالمی عدالت سے مجرموں کو کٹہرے میں لانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر دیا گیا زور۔ روسی صدر کے مخالف رہنما الیکسی ناولنی کی جیل میں پراسرار ہلاکت کے بعد روس پر نئی پابندیاں لگانے کی تیاری میں یورپی یونین اور امریکہ، لیکن پابندی کے تعلق سے نہیں سامنے آئی کوئی تفصیلات، روسی صدر کو ہی ہلاکت کا امریکی صدر نے ٹھہرایا تھا ذمہ دار۔ غزہ میں 29,000 فلسطینیوں کے قتل عام اور لاکھوں افراد کو بے گھر کرنے کے باوجود امریکہ نے تیسری مرتبہ جنگ بندی کی قرارداد کو کیا ویٹو، کہا یہ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کا وقت نہیں، حماس رہنما کا سخت رد عمل، کہا جنگ بندی کی مخالفت کر امریکہ فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اسرائیل کو دے رہا ہے گرین سگنل۔